الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر مغرق خذ یدی سهل لنا اشقالنا اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیت و تسلیمات میں درود و سلام کے تحفے عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترمی و مکرمی سامعین ذی وقار و ذی احتشام، آج آپ کا احباب کے سامنے مراد مصطفیٰ اور مرید مصطفیٰ امیر المومنین خلیفہ ثانی سسر رسول پاک حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔
احباب زوکار، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان میں ایک نئی کئی آیات مقدسہ رب نے نازل فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود خالق کائنات نے فرمایا کہ عمر بن خطاب مومن ہے۔ لفظ مومن ایمان والا، جس کو رب فرمائے، آج کالا جتنا مرضی اپنے آپ کو پٹ کے سینہ کوبی کر کے اپنی زبان درازی کرتا رہے، جنہوں رب نے مومن بنایا تے رب نے مومن فرمایا، ان کی شان فرق نہیں پا سکتا۔ اب آپ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ صحابی نے جنہاں نے جدوں کلمہ پڑھیا تے اسلام دا روب کفار تے طاری ہو گیا۔ مسلمان کافراں تے حاوی ہو گئے، مشرک ڈرن لگ پے، بلکہ آپ نے جدوں کلمہ پڑھیا تے ابو جہل ویکھن لگ پیا کہ میں بھیجیا سی کدوں سر لے کے آئے گا، تے قدرت مسکرا رہی سی، ابو جہل وہ سر لین نہیں دے گیا، وہ تے سر دے کے بیٹھا ہے اسے۔ تے مشرک ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے وڈے وڈے جدو بیٹھے تے فاروق اعظم حرم کعبہ وچ آئے تے سر پھڑ کے بہ گئے، بھائی تو تے سر لین گیا سا، تے حیران ہو کے آپس وچ کہندے نے ادھا کفر جڑا سی نا صرف عمر دے کلمہ پڑھن نال مسلمان ہو گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں میں منگیاں سن، اے اللہ اے دو عمر نے، ایک عمر بن ہشام المعروف ابو جہل اور دوسری حضرت سیدنا عمر بن خطاب، ان دونوں وچوں ایک اسلام نو دے دے، تے رب نو جیڑا پیارا سی رب نے وہ اسلام نو دے چھڑیا۔ احباب زوکار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے جن کو رب نے، فاروق اعظم وہ صحابی ہیں جن کو خالق کائنات نے مومن کہا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہاں پر مومن کا لفظ رب ذوالجلال نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے رب نے ارشاد فرمایا، عمر فاروق وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، صرف 1000 نہیں، 1036 شہر جنہوں نے فتح فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں کوئی 10 20 100 200 نہیں، 4000 مساجد کو تعمیر فرمایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دور خلافت میں کون عمر جس نے 1900 منبر مساجد میں رکھے، کون عمر جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کفر تھر تھرا کر وہ کانپنے لگا، ان کی چیخیں نکل گئیں، اور فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں 4000 کافروں کے گرجے، مندر، جناب کلیسے، ان کو منہدم کر کے خاکرود کر کے فرمایا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب صرف دنیا میں مساجد بنے گی، گرجے نہیں بنے گے۔ اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے کون عمر جس نے مکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کو نکال دیا، اب ریاست مدینہ کا اعلان کرنے والے فاروقی دور کو پڑھے، انہوں نے یہودیوں کو باہر نکالا تھا، یہ گود میں بیٹھا رہا ہے۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کون عمر جس نے حضرت امام حسین کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب فرمایا؟ کون عمر جس کے لیے حضرت مولا کائنات لکھے تو آپ فرمائیں میری قبر میں، میرے کفن میں اس خط کو رکھ دینا؟ کون عمر کہ مولا کائنات کے نکاح کے گواہ فاروق اعظم بنے ہیں؟ میں بات یہی کہوں کہ وہ لوگ، وہ جناب ممبروں پر بیٹھ کر کالا لباس پہن کر اپنے سینوں پر برچھے مار کر جو اپنی زبانوں کو کتے کی طرح باہر نکالتے ہیں، سن لو عمر تو وہ ہے جو علی کا بھی امام ہے، جو علی کا بھی امام ہے۔ یہ روایت سے ثابت ہے کہ کوئی امام مولا کائنات کسی فاسق کے پیچھے، کسی مولل کے پیچھے نماز کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت علی نے فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھ کے 11 سال 10 سال نمازیں پڑھ کے بتا دیا کائنات والوں میں تو امام ہوں لیکن عمر میرا بھی امام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے بھی امام ہیں، جنہوں نے علی کو 10 سال نمازیں پڑھائی ہیں اور مولا کائنات نے 10 سال پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو پھر یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں اور ایران سے جناب ذاکر منگوا کر اپنا سینہ تو کود لیتے ہیں، جناب سینہ کوبی تو کر لیتے ہیں، انہیں شرم و حیا نہیں چاہیے۔ اور کالے ہو تمہیں خبر نہیں، علی فاروق اعظم تو وہ ہے جو علی کا بھی امام ہے اور علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو اب وہ چھوٹا سا کتورا، پہلے بولی کتے بھونکتے تھے صحابہ کے خلاف، بڑے بڑے کھڑپینچ، اور وہ ایران کا کھانے والے، وہ خبیث، وہ جہنمی کتے جو صحابہ کے بارے میں بھونکتے تھے، اب وہ قریب آیا، وہ چھوٹے چھوٹے 3 کتورے ہیں اور وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ صحابی ہیں، جب کلمہ پڑھے تو رب جبریل کو بھیجے، جاؤ جبریل جاؤ زمین پر خوشیاں مناؤ اور حضور کو پیغام دو کہ آسمانی ملائکہ آسمان پر خوشیاں منا رہے ہیں، آپ زمین پر مناؤ۔ اب آپ زیوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آئے نا حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے، ارادہ کچھ اور تھا، جب تشریف لائے تو آگے حالات بدل کے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ اپنی بہن کے گھر میں گئے، وہاں سے قرآن کی تلاوت سنی، قرآن کی تلاوت نے آپ کو بدل دیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ احباب ذی وقار سنن ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، کہنے لگے یا محمد قد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، اسی خوشخبری سنان آیا، اللہ دے ملائکہ فرشتے آسمانوں تے عمر بن خطاب دے اسلام قبول کرتے، خوشیاں مناتے، پہلے تسی زمین تے خوشیاں مناؤ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا، یہ پنکھے بند کر دیں، اسلام قبول کیا تو بیٹھے صحابہ اور حضور جلوہ گر ہے، تو صحابہ کی حالت جو تھی وہ کوئی غصے میں تھا، جلال میں تھے کہ یہ عمر آئے تو شاید کسی دوسرے ارادے سے آئے۔ حضور نے فرمایا نہ، خوشخبری ایمان قبول کر لیا، اور نعرہ تکبیر کی بلند آواز آئی۔ آگے حضور آپ نے فرمایا آقا کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا سچے ہیں ہم۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ ہم سچے ہیں عمر۔ عرض کی آقا جو آپ قرآن لائے وہ سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ فرمایا جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ آقا جب قرآن بھی سچا، ہمارا رب بھی سچا، آپ رب کے آخری رسول بھی سچے، تو پھر نمازاں لوک کے کیوں پڑھیے؟ نمازاں
لوک لوک کے کیوں پڑھیے، چھپ چھپ کے کیوں پڑھیے؟ فرمایا عمر اسی مسلمان ہیں تھوڑے ہاں، آقا عرض کی تھی اور میں جو کلمہ پڑھ لیا، میں جو کلمہ پڑھ لیا۔ اب باب زیوکار جب آپ نے فرمایا نا کہ آقا، عرض کیا کہ آقا ہم سچے ہیں، تو ہم سچے ہیں تو پھر ہم کعبہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ نے نا آپ کے چہرے دیکھے، سارے صحابہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو آج ہی اس نے کلمہ پڑھا، کہہ رہا میں ہوں۔ صحابہ کی نگاہوں میں شک گزرا، رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، رب نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ رب ذوالجلال نے 10ویں پارے کی آیت مبارکہ نازل فرما کے اعلان کر دیا، اے پیارے حبیب، یہ غلام، یہ جناب آپ کی اتباع کرنے والے، یہ بھی اور عمر بن خطاب بھی، فرمایا اے پیارے حبیب میں بھی، مومن بھی، عمر بن خطاب بھی، سارے تمہیں کافی ہے۔ فرمایا میں بھی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے محبوب تجھے تیرا خدا اور مومنین جو تیری پیروی کرنے والے، ایمان والے، اور آگے فرمایا من المؤمنین، مومنوں میں سے عمر بن خطاب تمہارے لیے کافی ہیں۔ تو اباب زیوکار اسی وقت 2 صفیں بنی اور 40 مسلمان اور 41ویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، 2 صفیں بنی، ایک صف کے فرنٹ پر حضرت امیر حمزہ اور دوسری صف کے فرنٹ پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب خانہ کعبہ میں اس شان سے داخل ہوئے اور کافروں پر کپ کپی طاری ہو گئی اور کافر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آج آدھے کفر نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف ایک بندے کے اسلام قبول کرنے سے آدھے کفر نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کی، آپ فرماتے ہیں رضا ربی رضا عمر، حضرت فاروق اعظم کی رضا او یہ جڑی رب کی رضا ہے، آپ کی رضا، فاروق اعظم کی رضا وہی ہے جو رب کی رضا ہے۔ اباب زیوکار میرے آقا حضرت عبداللہ ابن عباس، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا دے بیٹے، آپ روایت کرتے ہیں ایک دن میرے آقا نے فاروق اعظم نو ویکھیا، امام حاکم دی روایت پیش کرنا پیا، توجہ کری دوستا، میرے آقا نے عمر نو ویکھیا تے ہس پئے، مسکرا پئے، میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی تے لب مبارک نے جناب جنبش دیتی، میرے آقا نے فرمایا عمر جانوائے کی؟ آقا فرمایا میں کیوں ہنسیا، میں مسکرایا کیوں ہاں، میرے چہرے تے مسکراہٹ میں دوڑا کیوں لائیاں نے، اے جناب کیوں منظر بڑھیا ہے؟ عرض کرتے نے آقا اللہ میں نہیں جانتا، آقا اللہ جانے یا انہا نبی جانے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اللہ رب العالمین نے تیرے اتے رحمت نازل فرمائی ہے، رب نے کرم فرمایا ہے، رب نے فضل فرمایا ہے، جعل اللہ جعلک مفتاح الاسلام، اے عمر رب نے تیرے اتے مہربانی فرمائی ہے، رب نے فضل فرمایا ہے، رب نے کرم فرمایا ہے، عمر رب نے تینوں رب نے اسلام دی تانوں چابی بنا چھڑیا ہے، رب نے تانوں اسلام دی چابی بنا چھڑیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام دی چابی نے، اسلام دی کنجی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے کہ حضور صلوات والسلام نے خود دعا منگی، یا اللہ مینوں اے دو جڑے سردار نے ابو جہل تے عمر بن خطاب انہاں وچوں جو تینوں پیارا ہے وہ عطا فرما دے۔ تے رب نو جڑا پیارا سی عمر بن خطاب، رب نے دین اسلام نو عمر بن خطاب عطا فرما دیتا۔ اب آپ زیوہ کار آپ رضی اللہ تعالیٰ بارے حضور اسلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر عمر بن الخطاب، اپنی محفلاں جدو بے رونق ہو جاون نا، جدو تانوں اپنی محفل دے وچ چس نہ آوے نا، سواد نہ آوے، تانوں محفل بے رونق لگے نا، میرے آقا نے فرمایا اس ویلے تسی فاروق اعظم دا ذکر کر لیا کرو۔ جدو محفل بے رونق ہو جاون ادھر فاروق اعظم دا ذکر کر لیا کرو تے محفل دے وچ بہار آ جائے گی، محفل وچ رونق آ جائے گی۔ اور آباب زیوکار اللہ رب العالمین دا کروڑا شکر ہے کہ اسی اللہ پاک دے محبوب دے ہر صحابی دا ادب و احترام کرنے ہیں، ہر صحابی نال محبت کرنے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار، اس بندے نو آگ کدے بھی نہیں چھو سکتی جن مینوں ویکھیا ہے، یا انہیں انہوں ویکھیا جنہیں مینوں ویکھیا سی انہوں اگے کسے نے ویکھیا۔ صحابی نو بھی آگ نہیں چھو سکتی تے تابعین نو بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ اب آپ زیوکار واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ وال ویکھو، جنگ لڑ رہے سن صحابہ تے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے جلوہ گر سن تے خطاب فرما رہے سن، تے ایک ٹائم آپ نے خطاب کردیا موضوع تے ہٹ کے گفتگو کی تھی، فرمایا یا ساریت الجبل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ اٹھے تے آپ آ کے کول آئے، کاندے وچ کیا، فرمایا موضوع تو ہٹ کے گل کر رہے ہو، خیر تے کچھ سمجھ نہیں آئی، ایک گل کہہ کے واپس چلے گئے، تے آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اپنے ساتھی جنگ لڑ رہے نے تے میں انہاں نو دس رہا سا کہ تواڈے پیچھوں آ کے کافر حملہ کرتے پڑے، ادھر دھیان کرو، میری آواز رب نے انہاں تے پہنچا دیتی ہے۔ میں کہنا کہ فاروق اعظم مسجد نبی وچ بیٹھ کے ہزاراں میل دور بیٹھ کے مسجد نبی وچ ویکھ سکتے نے کہ مسلمانوں تے کافر آ کے پیچھوں حملہ کر رہے ہیں، تے اگر فاروق اعظم مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے ویکھ رہے ہیں تے اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، تے پھر بدرجہ اعلیٰ اگر نوکر دی شان ہے تے آقا کا مقام کتنا بلند ہے، پھر آقا تے پھر آج بھی ویکھ رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ 8 جنتاں وچ 7 آسمان تے پھر اگے 8 جنتاں تے جنت الفردوس وچ صحابی شہید ہوئے تھے، اوتھے بیٹھے، ایک صحابی نے آ کے عرض کی تھی آقا میرا پتر کتے، حضور نے 1 منٹ تو پہلے دسیا، فرمایا پریشان نہ ہو تیرا پتر تے 8ویں جنت وچ بیٹھا ہے۔ جڑا اتنے میل کروڑا میل جنت وچوں مدینے وچ رہ کے ویکھ سکتے نے تے مسجد مدینہ وچ اپنے غلاماں نوں نہیں ویکھ سکتے۔ باب زیوکار حضرت سیدنا میں جو عرض کراں، ساڑھے لوگ کہندے نے جی تسی اے تفرقہ پھیلاندے ہو، جی اس طرح گلاں کردے ہو، اے ہن محرم آ رہے تے بڑی بکواسات ہونی ہے تے ہو بھی رہی ہے۔ میں کیا چھوٹے چھوٹے کتورے، چھوٹے اگے بولی کتے بھونکدے سن صحابہ نو، ہن چھوٹے چھوٹے کتورے گلر ٹوں ٹوں کر رہے ہیں، صحابہ دے خلاف بھونک رہے ہیں، کالا لباس پا کے جناب اپنا سینہ بھی کٹتے نے، اپنا سر بھی کٹتے نے تے بکواس صحابہ دے بارے کرتے نے۔ میں کیا اور تسی جتنا مرضی بکواس کرو، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب دے غلاماں کی عینیہ شانہ بلند کیتیاں نے، اتنیاں بلند کیتیاں نے کہ جبریل بھی نہیں گن سکدا، جبریل بھی نہیں گن سکدا۔ ایک باری میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جبریل حاضر ہوئے، میں کیا
تو جتنا مرضی بانک سنو حدیث میں انہوں نے کہہ رہا جڑے بانکتے نے سنو حدیث پاک امام حاکم نے سنو روایت کیتا ہے ایک دن جبریل آیا آقا دی بارگاہ عرض کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جنا میرا نوکر ہے عمر ان دی شان تے سنا سانو جبریل نو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج میرے یار عمر دیا شانہ تے سنا گرامی قدر تھوڑا جا ذوق پیدا کر لئیے اے جبریل میرا عمر ہے میں رب کو دعا مانگ کے لے آئے رب نے بڑی جلدی دعا قبول فرمائی عمر مینوں دے چھڑیا اے جبریل اندیاں نیکیاں بیان کر سنو جبریل جڑا بارش کے قطرے گن لوے جڑا رات دن گن لوے ہر چیز نو جناب گنتی وچ لے آوے اور جبریل جڑا ایک سیکنڈ تو پہلا زمین تے آ جاوے سیکنڈ تو پہلے آسمان تے ٹر جاوے او جبریل کہندا ہے سونیا تسی پہ فرما دے ہو اس عمر دیا شانہ بیان کرو آقا حضرت عمر جیسی حضرت نوح علیہ السلام جیسی جبریل نو عمر مل جاوے یعنی 950 سال جبریل نو جناب عمر مل جاوے تے پھر ممبر سج جاوے جبریل ممبر تے بہ کے شانہ بیان کرے عمر دیا شانہ بیان کرے شانہ جبریل بیان کرے عمر دیا آقا 950 سال عمر تے مک سکتی ہے پر عمر دیا شانہ نہیں مک سکتیاں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول فرمایا عمر دی شانہ نہیں بھوگ سکتی انیا شانہ جدی شانہ جبریل بھی نہ گن سکے تے انہاں دے بارے کوئی زبان درازی کرے تے پھر یہ تے اٹل فیصلہ نالے ایک اور ہے قرآن دا فیصلہ ہے گستاخی وہی کرتا ہے جڑا حرام زیادہ ہوتا ہے گستاخی وہی کرتا ہے جڑا حرام زیادہ ہوتا ہے جے تانوں نہیں یقین تے 5 سال پہلے کراچی اندر نام نہیں رہنا ایک شیعہ تے پرچہ ہویا تے ان دے ابے دا رپورٹ کے نہ ہی کوئی لکھیا میں کہ ابا ہوئے تے نہ لکھیا ہوئے ابا ہوئے تے نام لکھیا جاوے لیکن سعد رضوی تے پرچہ ہویا تے انہوں نے لکھیا سعد بن خادم حسین رضوی میں کیا جدا ابا ہوئے انہوں لکھیا جاندہ ہے پرچے ہوتے پیپر تے لکھیا جاندہ ہے کہ شیعہ ہوئے حرام زیادہ اور متدی اولاد ہوئے صحابہ تے بک کرن والا ہوئے وہ حرام زیادہ ہوندہ ہے حلالی نہیں ہو سکتا حلالی تے ہے نہیں جنہیں صحابہ دیا شانہ چھوڑ کے تے گاز کے کہتے رہے سبحان اللہ اے حقیقت بات ہے اے عام دی ریکارڈ بات ہے نیٹ کھول کے ویکھو وہ شیعہ دے پرچہ آیا دے پیو دا نا ہی نہیں لکھیا میں کہا ہوئے تے لکھیا ہوئے جڑی متدی اولاد ہوئے تے ایسے واسطے صحابہ نو بھوکتے نے اے اٹل قرآن دا فیصلہ ہے حلالی جڑا بندہ نا وہ کدی بے ادبی نہیں کرتا وہ کدی بھی بے ادبی نہیں کرتا کیونکہ حلالی جو ہوتا ہے کیونکہ وہ حلالی ہوتا ہے آباب ذی وقار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بجلی تھوڑی ہے میں نہ چلاؤ پکے بند کر دے سارے کہو سبحان اللہ سارے بند کرو آج پکے تو بگاؤ پکے سڑ جانے سارے ویکھو 120 تے آ رہی ہے وولٹیج آ رہے سپیکر بڑے اوکھے چلن دے بندے بڑے اوکھے بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ اے اللہ دا فضل ہے ساڑے تے کہ ایڈی گرمی میں چی رب سنو بٹھا دے تے بٹھا کے پھر جلالی صحابی دا ذکر سنا ہوئے ہیں جلالی صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلالی صحابی نے اور آپ جو بولتے نے جو رائے پیش کرتے سن رب انہوں قرآن بنا دیتا سن جی رائے رب نے اتنی پسند آئے کہ رب قرآن بنا دے او عمر بن خطاب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا اعلان کرے جھوٹا کذاب دجال کانا ہے
اوندا کوئی جناب جنت دے نال تعلق تے واسطہ نہیں ہے، کیونکہ کذاب ہے۔ لیکن فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے رب نے عمر بن خطاب نو نبی بنانا سی۔ میں تے کہنا چاہنا وا عربی جانن والا تے قرآن نو جانن والا 1036 جناب شہر فتح کرن والا 4000 مسیتاں بنان والا 1900 ممبر بچھان والا مسیتاں وچ تے جناب 4000 گرجے تے کلیسے ڈان والا عمر نبی نہیں بن سکیا تے اے مرزائی قادیانی کانا کیویں نبی بن سکدا ہے؟ اپنے نال ہی لے گئے۔ اب آپ ذی وقار ہے توجہ، ہے توجہ، محبت رکھو سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ جرا اسی ٹائم نال ہی جمعہ پڑھ لینا۔ آج بڑے بندے لیٹ ہو جانے ہیں، کی بہانہ ویکھو لوگوں کا کی ہے، میں انہوں نے سنا لگیا بہانہ جی بجلی کوئی نہیں۔ میں پچھلے جمعے والے کپڑے پائے مینوں پتہ میں جمعہ پڑھنا پڑھانا ہے، مسلمان نو پتہ ہے جمعہ آ گیا میں تیاری کرنا کہ بغیر استری تو کپڑے نہیں پائے جاندے ہیں، بغیر استری تو کپڑے نہیں پائے جاندے ہاں، تے بغیر بندہ استری تو کپڑے بغیر استری تو کپڑے پا کے آوے یا اللہ کے آج بیوی کو نہیں سی جمعہ پھر بھی پڑھ دے ہاں جی، ایتھے انہوں پتہ ہے نا، تے ایک بہانہ بنا کے جی بجلی کوئی نہیں سی تے پانی کوئی نہیں سی آیا تے اسی مسیتے پانی کوئی نہیں، وضو کرو دے آؤ بیٹھو ہاں جی۔ میں آخری بات کری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ریاست مدینہ دا دعویٰ کر دینے، ریاست مدینہ دا دعویٰ، ریاست ہیں ہوئے نا، جڑا مشہور واقعہ ہے، میں پورا نہیں سنا، میں صرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ راتی گلی گشت کر رہے ہیں تے آواز ہی روڑ دی تے آپ اس گھر گئے، معلومات لی خیمے چو تے پتہ چلے غلام نے کیا، بندے نے کیا کہ میری بیوی نو یعنی کہ درد ذیل شروع ہویا ہے تے آپ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے اپنے گھر آئے تے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم نو لے کے گئے دائی بن کے آپ گئیاں حضرت ام کلثوم، جدو بچہ پیدا ہویا تے آپ باہر آئیاں، فرمایا امیر المومنین خوشخبری دے دے اپنے یار نو، اللہ نے سونا جا پتر عطا فرمایا کہ او جڑا غلام ایسی نا او مسافر آدمی خیمہ لا کے بیٹھا سی، اور ایک باری کم گیا کہ اے عمر بن خطاب نے امیر المومنین نے تے انہاں دی بیوی میری بیوی دی دائی بن گئی ہے تے آپ نے اندے موڑیاں تو پڑھ کے فرمایا ڈری نہ تے میرے کو ڈری نہ، میں کوئی یہودیاں دا نہیں، میں مسلمانہ دا بادشاہ تے لیکن سن لے میرے کو ڈری نہ تے صبح سویرے مسجد نبی وچ آوی، تیرے بچے دا خرچہ میں تینوں عطا کر دیا گا، تیرے بچے دا خرچہ میں تینوں دیا گا۔ ایک قانون بنایا آپ نے، ایتھے ان بچے دا رزق کھویا جا رہا ہے، بچیاں دا دودھ کھویا جا رہا ہے، اس تو دعویٰ ریاست مدینہ دا کیتا جا رہا ہے، اور نا ریاست مدینہ فاروق اعظم نے بنائی سی، یہودیاں نو نتر مار کے مدینہ وچوں باہر کڈیا تے فرمایا یہودیاں نو باہر کڈ کے تے پھر اعلان کریدا اے ریاست مدینہ ہے، اے ریاست مدینہ ہے، اور آ ریاست مدینہ ہے، اے نہیں یہودیاں دی جولی وچ بہ کے تے انہاں نو پروٹوکول دے کے تے پھر کہ اسی ریاست مدینہ بنانی ہے، چولا پہ مار دے، چولا نہ مارو، ریاست مدینہ جنہاں نے بنائی ہے انہاں طرح بناؤ تے پھر پتہ لگے، پورے حقوق دیو ہاں جی۔ مسیتاں میں قرآن کوئی نہیں رکھنا، میں گیا سوسائٹی میں نماز پڑھی اتھے، میں ہن تانوں کی دساں انہاں لوکاں نوں حکومت شرم نہیں آندی، کہندے نے علماء ساڑے تے خلاف بولتے نے، میں مسجد یہ قلین ویکھے ٹوٹے چیری ہوئیاں قلیناں پئیاں نے، ایک صفحے ایک قلین ہے، توجہ کرنا 4 صفحہ نے، ایک بالکل کوئی نہیں، ادھی قلین ہے ادو ادھی صفحے اور بھی ٹوٹی، فرش ٹوٹا، میں کیا لانتیو شرم کرو، اے جناب ہندوؤں دے تے سکھاں دے یونیورسٹیاں بناندے ہو، انہاں دے گرجے بناندے ہو، انہاں دے مندر بناندے ہو، اور غیرت کرو اور مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ دے اپنی مسیتہ میں قلین بھی چوا لو،
گورنمنٹ دی مسجد ہے، اندر وچ آ حال ہے، کلین ٹوٹے پے نے، پھٹے ہوئے کلین نے، تے پہلی صف دے وچ پورا کلین نہیں، ادھا کلین وچھیا تے ادھا نال دوجی چٹائی وچھی، مسلے پھٹے ہوئے پرانے مسلے نے، تے فرش ٹوٹا ہے، دیواراں تو جناب سیلابی لگی ہے۔ میں اتنے نمازاں پڑھیاں، میں حیران ہو گیا، میں یہ تو دعوے ہو رہے ریاست مدینہ دے، ریاست مدینہ جنہیں بڑھائی انہیں 4000 مسیتاں بھی بنائی، کنیاں مسیتاں؟ 4000 مسیتاں جنہیں بنائی نے، انہاں نام عمر بن خطاب ہے، جنہیں سونا ممبر ویکھیا جنہیں ویکھیا دا ممبر، ویکھ کے ممبر کہو سبحان اللہ۔ 1900 مسیتاں میں جو ممبر رکھے، اے عمر بن خطاب ہے، جنہیں 1036 شہر فتح کیتے ہیں۔ لاہور کیڑا بڑا شہر ہے، لاہور کیڑا بڑا شہر ہے، تے فاروق اعظم نے 1036 شہر فتح کیتے ہیں۔ ایتھے مسیتاں ڈھائی جا رہے ہیں، کی جی روڈ دے وچ آ رہی ہے۔ ریاست مدینہ اج نہیں بڑھتی، جنہیں 4000 مسیتاں بڑھا کے تے 4000 کلیسے تے گرجے تے مندر ڈا کے دسیا، فرمایا مندر ڈان والا مسیتاں بنانے والا ریاست مدینہ بنانا ہے۔ تاریخ پڑھو نا تو انہوں پتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قانون بنایا سی، آپ نے قانون بنایا سی کی فرمایا جیڑا مسلمان ہے اور روڈ دے اتے چڑھے نا، روڈ دے اتے چلے تے ٹاؤ ٹپے نہ چلے، مسلمان جا رہے ہیں۔ پڑھو تاریخ تو انہوں پتہ لگے۔ تے آپ دے دور دا قانون سی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو روڈ دے درمیان میں نہ ٹرے، اگر روڈ دے درمیان میں ٹرے گا تے لتر مارا گا۔ فرمایا پتہ لگ جاندہ سی جیڑا سیر تے ہو کے چاہ رہا ہے یا تے یہودی ہے یا عیسائی ہے، جیڑا روڈ دے سنٹر دے وچ جا رہا ہے، اے اوہی ہے جیڑا عمر نو بھی منن والا تے صدیق اکبر نو منن والا، رب نو بھی منن والا تے رب تے سچے رسول نو منن والا۔ اے فاروق اعظم دا قانون سی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قانون سی آپ دا، جیڑا تو ہی توڑ دیتا ہے تے میں بھی توڑ دیتا۔ کی فرمایا عیسائی جی میں کٹنگ کراون، مسلمانوں کٹنگ نہ کرانا ہے۔ جی میں عیسائی جی میں مسلمان نہ تے پابندی سی کہ تسی کافر جی میں کٹنگ کراونی تسی نہیں کرانی، تے اگر مسلمانوں دی کٹنگ طرح کوئی عیسائی یہودی کٹنگ کراندا سی نا، آپ دے کول حال ویلے درہ ہوندا سی، آپ اتھے روڈ دے لمحہ پا کے چنگی لیتا پڑھتے رہنا، تیری شرم نہیں آتی مسلمانہ جی نے کٹنگ کرائی ہے کٹنگ نہیں کراؤں۔ اور آپ کا قانون سی ایتھے جناب ہن کی ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہی جناب جا کے کہہ رہا ہے یہودیاں نو، جناب جی ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں۔ قرآن پاک دے 10 پارے وچ میں مزید وضاحت نہیں کرا، جدوں فدیہ دیندے سن عیسائی یہودی آ کے تے آپ کرسی تے بیندے سن، تے اللہ نے قرآن فرمایا جدوں تانوں فدیہ دیون تے انہاں نو ذلیل کرو۔ آپ ممبر تے بیندے نے، او پیراں دے وچ بیٹھ کے کہندے سے حضور ہے قبول کر لو فدیہ سی لے کے آئے۔ رب نے فرمایا مسلمانوں کی ہے شان ہے کہ اونچے بون، مسلمان اونچے ہو کے بون، تے مسلمان صرف مسلمانوں دی منن، رب دی منن یا رب دے رسول دی منن، کافر دی مسلمان نہیں مان سکتا۔ کہو سبحان اللہ۔ اے کہندے نے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ اینج دی ہوندی۔ اللہ رب العالمین کافر آج بھی کہندے نے، کافرہ نے، امریکہ نے، یورپ نے فاروق اعظم دا قانون اپنایا، انہاں دے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جاوے انہاں خرچہ گورنمنٹ دیندی۔ ایتھے مسیتاں نو ٹی وی دا بل آ رہا ہے، ایتھے مسیتاں نو ٹی وی دا بل آ رہا ہے، تے اوتھے ایتھے بچیاں دا رزق کھویا جا رہا ہے، ٹیکس لا کے بچیاں نو کھان پین نو دودھ نہیں ملدا، کھان نو جناب راشن پانی کوئی نہیں۔ اوتھے گورنمنٹ دے ذمے تے جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے جدوں تک جوان نہیں ہوتا ان کا خرچہ گورنمنٹ دے رہی۔ ایک قانون کہنے بنایا سی حضرت عمر بن خطاب، نبی پاک علیہ السلام دے سسر، نبی پاک علیہ السلام دے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حق بیان فرما دے سن۔ آخری بات کریے، ختم کری بات۔ ایک دن حضرت عثمان غنی لیٹ آگئے جمعہ پڑھنے، لیٹ ہوئے، حضرت سیدنا عثمان غنی
حیا کے پیکر ہیں، دوہرے دماد رسول ہیں، اتنی محبت ہے حضور کی، کافروں نے کہا عثمان تم عمرہ کر لو، طواف کعبہ کر لو، تیرے نبی کو نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا میں نے عمرہ نہیں کرنا، میں نے طواف کعبہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ جب میرا آقا نہیں کرے گا تو میں کیوں کروں؟ وہ عمر، وہ حضرت عثمان غنی، دو دماغ، صرف ایک دن تاخیر ہو گئی، خطبے میں نہیں آئے، جمعے میں آ گئے، جماعت سے پہلے آئے، صرف تقریر نہیں سن سکے، بڑے مجمع میں مسجد نبوی میں فاروق اعظم نے فرمایا عثمان کھڑے ہو جاؤ، لیٹ کیوں آئے ہو؟ یہ ہے عمر، یہ ہے عمر۔ اور تم کہو کہ ریاست مدینہ ہے اور مسیتوں بند کر دو، نماز پڑھن نہ جائے۔ ایتھے ایک بندہ لیٹ آیا اور وہ ہے بھی دوہرا دماد رسول، جس کو جنت کی بشارت ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دی گئی ہے، بڑے مجمع میں کھڑا کر دیا، کھڑا ہو جا، لیٹ کیوں آیا؟ حضور کام کیا تھا، فرمایا اگلے دن کر لیتے، پچھلے دن کر لیتے، تمہیں پتہ نہیں آج وہ جمعہ ہے تو میں نے جمعہ پڑھنا جائے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ دل خون کے عنصر ہوتا ہے جب آپ اس وقت آتے ہو۔ کہاں سے لائیں ہم عمر کو جو منبر پر بیٹھے ہو اور پھر لیٹ آئے تم میں سے کوئی تو کہے جماعت بعد میں کراتا ہوں، پہلے تمہیں لتر پھیرا، ادھر آؤ، لیٹ آندے ہو۔ کہاں سے لائے اسلام؟ عمر بن خطاب کہاں سے لائے؟ ہائے ہائے، کہاں سے لائے ہم عمر؟ جو بندہ بیٹھے گلی چوک میں کیوں نہیں گیا کام پہ؟ عمر میرے پاس کھانا موجود ہے، فرماٹ چل کام پہ۔ عمر میرے پاس روٹی ہے، میرے بچوں پاس آج راشن ہے، اٹھ کھڑا ہو، چل مزدوری کر۔ مزدوری کر کے آ گیا، حضور آ گیا ہوں، فرمایا یہ پیسے ملے، گھر میں لے جا، حضور راشن پانی بہت ہے، فرمایا چل بیت المال میں جمع کرا، ویلا نہیں بہنا۔ توجہ نہیں کی تھی، اتو لنگی گل، فرمایا گلیاں چوکاں تے پھٹیاں ہوتے، عمر دے دور میں ویلا کوئی نہیں بوے گا، اگر تیرے کو پیسہ ہے تے پھر کوئی گل نہیں، پھر مزدوری کر تے پیسہ آوے تے بیت المال جمع کرا، غریب کھاڑ گے۔ تے تو ایتھے جناب کاروباری بند کر کے بیٹھا ہے، دعویٰ تو ریاست مدینہ دا، تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی میں کی کہہ رہے۔ اے عمر بن خطاب ہے جنہیں تراویہ واسطے سب تو پہلے جنہیں مسیطہ میں تراویہ دا اہتمام کیتا، انہوں کہتے ہیں عمر بن خطاب۔ کہاں سے لائے اسلام دوبارہ عمر بن خطاب؟ جو کاروبار نہ کرے تھے انہوں میں لتر، نماز نہ پڑھے تھے انہوں میں لتر، روزہ نہ رکھے تھے انہوں میں لتر، اور شراب پیوے تھے انہوں میں لتر، جڑا اسلام دے خلاف بھوکے تے انہوں میں لتر مارے، جڑا ہر گناہ ہوتے لتر مارے تے ڈرے کسے کو بھی نہ، انہوں کہتے ہیں عمر بن خطاب۔ تے رب نے جدو منزل دیکھیا تے رب نے فرمایا پیارے حبیب میں اعلان کرتا عمر بن خطاب تے مومنہ وچوں ہے، عمر بن خطاب مومنہ وچوں ہے۔ کہاں سے لائے اسلام ڈھونڈ کر عمر بن خطاب؟ پھر گلیوں میں رونقیں نہ ہوں، گلی میں بیٹھ کر ہمارے نوجوان مسلمان بیٹیوں کو نہ تکیں، اور مسلمان بیٹیوں کو سکول کے وقت کالجوں اور سکولوں کے گیٹوں پر کھڑے ہو کر رچھوں کی طرح ناچیں گے نہیں، پھر جو ہی نماز کا وقت ہوگا سارے چوک در چوک مسجد میں آئیں گے۔ جب ریاست مدینہ بنے گی، جب فاروق اعظم کا دور تھا تو یہ حالات